السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر نوید اقبال، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ حدیث و علوم حدیث، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کورس کوڈ 7502 تخریج حدیث و دراست الاحادیث کے عنوان سے جو ہمارا کورس چل رہا ہے، یہ ایم فل کا کورس ہے۔ اس کی کئی لیکچر ہو چکے ہیں۔ آج ہم لیکچر نمبر 5 تخریج حدیث کی اقسام کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہم اس سے پہلے تخریج حدیث کی اہمیت، فوائد اور ان کے مفہوم کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم تخریج حدیث کی اقسام کیا ہیں، کتنی اقسام ہیں، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ حدیث کا حوالہ دینے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہمیں کہاں سے ملے گی۔ درست نشاندہی کے اس عمل کو تخریج حدیث کہتے ہیں۔ تخریج حدیث کی 3 اقسام ہیں۔ شاید اس سے پہلے آپ لوگوں نے نہیں سنے ہوگی۔ ہم تو اکثر بس حدیث کا حوالہ ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث فلاں کتاب میں ہے، فلاں باب کے ذیل میں بیان ہوا ہے، باقی ہمیں علم نہیں ہوتا کہ تخریج حدیث کی اقسام بھی ہوتی ہیں۔ تو تخریج کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں: تخریج مطول، تخریج متوسط، تخریج مختصر۔ تخریج مطول، اس تفصیلی تخریج میں حدیث کی مصادری اصلیہ کی طرف نسبت کے ساتھ ساتھ درجہ ذیل چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اصل مصادر کی طرف نسبت کے ساتھ ساتھ، یعنی وہ تو لازمی ہے، یہ کتاب کہاں پر ہے، کس کتاب میں ہے، کس باب کے ذیل میں ہے، کون سی حدیث ہے، حدیث کا نمبر کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس تفصیلی تخریج میں ان امور کو بھی لازماً سامنے رکھا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ علم اور اسناد میں اختلاف کا بیان لازمی ہوتا ہے۔ یہ تمام سندوں کو یکجا کرنا لازمی ہوتا ہے کہ تمام سندوں کو ایک جگہ پر آپ لے کے آئیں گے، ان سندوں کے درمیان آپ کیا کریں گے؟ موازنہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ متون کے درمیان موازنہ ضروری بات ہے۔ جب آپ ایک سند کی تحقیق کریں گے تو 30 متون آپ کے سامنے آئیں گے، تو ان تمام متون کے مابین موازنہ بھی اسی تفصیلی تخریج کا لازمی حصہ ہے۔ حدیث پر حکم لگانے کے لیے ائمہ محدثین کے احکام کو جاننا بھی لازمی ہوتا ہے۔ ضروری بات ہے، جب آپ مسند احمد بن حنبل سے کوئی حدیث لے کے آتے ہیں، اگر انہیں کوئی حکم نہیں لگایا ہوتا ہے، لیکن مسند احمد بن حنبل کے اوپر تحقیقی کام کرنے والے یا ان کے اوپر حواشی لکھنے والوں نے لازماً اس حدیث کا مقام، اس حدیث پر حکم لگایا ہوگا، تو ان محشی یعنی حواشی لکھنے والے اور اسی طرح محقق کی طرف سے جو حکم لگایا گیا ہوتا ہے، ان احکام کو سامنے لا کر کوئی حکم آپ نے ذکر کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اسی تفصیلی تخریج کا ایک بنیادی جز جو ہے وہ شواہد اور متبعات کا تتبع ہے کہ اس حدیث سے متعلق کتنے دیگر شواہد موجود ہیں، کتنے دیگر متتابعات موجود ہیں جن کے ذریعے سے اس حدیث کا درجہ ضعف سے لے کر حسن لغیرہ تک پہنچ جاتا ہے، یہ کبھی کبھی صحیح لغیرہ کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ان تمام امور کو ذکر کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ حدیث کی قوت یا اس کی غرابت جو ہے وہ ختم ہو جائے، کہ یا تو اس کا قوی ہونا معلوم ہو جائے، یا اگر حدیث کے اندر کوئی غرابت ہے تو وہ غرابت رفع ہو جائے۔ بعض علماء نے ان چیزوں کا بھی اضافہ فرمایا ہے کہ غریب الحدیث کا بیان کرنا بھی اسی تفصیلی تخریج کا حصہ ہے، کہ آپ حدیث کے غریب ہونے کو واضح کریں کہ حدیث غریب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک روایت میں تمام کے تمام راوی ایک ہی راوی ہوتا ہے ہر سلسلے میں، یعنی ایک سے لے کر شروع سے لے کر آخر تک ایک راوی ہوتا ہے، کوئی دوسرا راوی اس میں شامل نہیں ہوتا، اس کو ہم غریب الحدیث کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم دیگر طرق کا تتبع کرتے ہیں تو وہاں پر اسی غرابت کی جو ہے نا وہ غرابت رفع ہو جاتی ہے، اس کی انتہا ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جو ضروری چیز ہے وہ اوہام پر تنبیہ ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی روایت کے اندر مثال کے طور پر کوئی وہم ہوتا ہے، تو
اس وہم کا ازالے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ تخریج تفصیلی کرتے ہیں، اس کی تخریج مطول کی طرف جاتے ہیں ان اوہام کو دور کرنے کے لیے۔ کبھی کبھی مشکل حدیث کا ذکر ہوتا ہے تو مشکل حدیث کا ذکر بھی لازمی ہوتا ہے۔ جب آپ تخریج تفصیلی کرتے ہیں تو مشکل حدیث بھی اس تفصیلی تخریج کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ناسخ و منسوخ کی تفصیل بھی لازمی دینے ہوتی ہے کہ یہ حدیث ناسخ ہے یا منسوخ ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حدیث ہے، ایک جگہ پر مختصر ہے اور ایک جگہ پر وہ طویل ہے، لیکن اس طویل حدیث میں کوئی ایک ٹکڑا منسوخ ہو چکا ہوتا ہے، تو اس منسوخ کی پہچان کرانا بھی اور ناسخ کی پہچان کرانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ کس میں؟ تخریج تفصیل مطول میں یا تفصیلی تخریج کے اندر۔ اور اسی طرح تفصیلی تخریج کے جو اسباب ہیں وہ یہ کہ آپ حدیث متواتر کی نشاندہی کریں کہ حدیث متواتر ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یا حدیث کیا ہے؟ مشہور ہے۔ اگر حدیث متواتر ہے تو اس کی نشاندہی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ کس میں ہوگا؟ یہ آپ جب تفصیلی تخریج کریں گے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی سے مراد وہ کہ حدیث الفاظ تو اللہ کے ہوتے ہیں لیکن نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ کی زبان سے وہ الفاظ کئی ہوتے ہیں تو اس کو حدیث قدسی ہم کہتے ہیں، جس کی تعداد تقریباً کوئی 200 یا 250 کے قریب ہے حدیث قدسی کی تعداد، تو اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو حدیث قدسی کا بیان کرنا، حدیث متواتر کا بیان کرنا بھی تفصیلی تخریج کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کہیں تخریج تفصیلی کریں گے تو ان میں ان تمام امور کو لازمی طور پر دیکھا جائے گا اور ان کی تفصیل آپ نے دینے ہوگی۔ اس کے بعد تخریج متوسط ہے۔ تخریج متوسط کیا ہے؟ صرف حدیث کی مصادر مشہورہ کی طرف نسبت کرنا، جس یہ حدیث صحیح ستہ میں ہے، مزید یہ کہ حدیث کا مدار معلوم کرنا، اس حدیث کا مدار کون ہے، کس کے اوپر یہ پوری سند گھوم رہی ہیں، کون سا راوی جو ہے وہ مدار حدیث ہے، اس کی نشاندہی کرنا، اور حکم حدیث کے متعلق معتبر اقوال بیان کرنا، اور متون احادیث کے مابین جو اختلاف ہوتا ہے یا ان متون کے درمیان موازنہ کرنا، مقارنہ کرنا، کیوں؟ تاکہ حدیث کی تقویت کا باعث بنے۔ اور اسی طرح حدیث کی تقویت کے لیے شواہد اور متبعات ذکر کرنا، یہ تخریج متوسط کا کام ہے۔ اور یہ تخریج کون کرتے ہیں؟ یہ تخریج ہمارے علوم اسلامیہ میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے والے، یعنی تحقیق کرنے والے طلباء کیا کرتے ہیں؟ یہ تخریج متوسط کی طرف جاتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور تخریج متوسط کا اگر ہم مثال لیں تو میں نے مثال ذکر کی ہے کہ اگر آپ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ رواہ احمد والدارمی والدارقطنی والطبرانی من روایت معاویہ واشار البیہقی الی رفعہ علیہ ورواہ ابو داود وابن ماجہ من روایت عبد الرحمن بن عائس۔ اور اسی طرح آپ اس کی کیا کرتے ہیں؟ ان کتابوں کے نام ذکر کرتے ہیں جو چند مشہور کتابیں ہوتی ہیں، اس کے بعد اس سند کے اندر جو راوی ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان اہل علم کی اقوال ذکر کرتے ہیں، ان کا حکم ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ تخریج متوسط کی جو مثال ہے، اس سے ہم آسانی کے ساتھ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد تخریج مختصر ہے۔ تخریج مختصر کیا ہے؟ حدیث کے صرف 2 یا 3 مصادر کی طرف نسبت کرنا اور ساتھ میں صحابی کا ذکر کرنا، یہ تخریج مختصر ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا وضوء الا من صوت او ریح۔ تو اتنا کہنا کافی ہے کہ یہ جو روایت ہے رواہ ابن ماجہ والترمذی وقال حسن صحیح، اتنا کافی ہے۔ جب آپ کبھی تخریج مختصر کریں گے تو تخریج مختصر کے اندر روایت ذکر کر دیا، اور روایت کے ساتھ ساتھ کن صحابی سے مروی ہے اور کون سی کتابوں کے اندر وہ موجود ہے، 2 یا 3 کتابوں کا نام لیں گے اور مختصر انداز میں اس کا اگر حکم بھی ذکر کر دیا تو کافی ہے۔ اس روایت میں ہے وقال ترمذی حدیث حسن صحیح۔ اب آپ کہیں گے حدیث حسن بھی کہا آپ نے، حدیث صحیح بھی کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث حسن بھی ہو اور ایک حدیث صحیح بھی ہو؟ یاد رکھیے گا، علوم حدیث پڑھنے والے طلباء جانتے ہیں کہ یہ خاص سا یہ جو طریقہ ہے، یہ منہج ہے، صرف امام ترمذی کا ہے کہ وہ ایک روایت ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن
صحیح، کبھی کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح غریب۔ تو اس سے امام ترمذی کا اشارہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس روایت کے کئی طرق ہیں، ایک طرق میں ایک سند میں کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ سند کیا ہے، حسن ہے، اور دوسری طرق کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ وہ حدیث کیا ہے، صحیح ہے۔ تو آپ نے اس لیے دونوں کو اکٹھا ذکر کر دیا کہ یہ حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اس روایت کے کئی طرق ہیں، ایک طرق میں یہ حسن ہے اور دوسرے طرق میں کیا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ تخریج مختصر کون کرتے ہیں؟ یہ وہ طلباء کرتے ہیں جو اختصار سے کام لیتے ہیں۔ مثال تفسیر پہ کام کرنے والے جب ان کے سامنے کوئی حدیث آتی ہے تو وہ تخریج مختصر کی طرف جاتے ہیں اور بس اس حدیث کا حوالہ ذکر کرتے ہیں، کتاب کا نام ذکر کرتے ہیں، صحابی کا نام ذکر کرتے ہیں، اگر مناسب ہوتا ہے تو حدیث کا حکم بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے جو ہم نے تخریج کے 3 طریقے بیان کیے ہیں، تخریج مطول جس کو ہم تفسیر تخریج بھی کہتے ہیں، تخریج متوسط جس کو ہم درمیانی تخریج کہتے ہیں، جو ہمارے ایم فل حدیث و علوم حدیث میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے والے طلباء ہوتے ہیں، وہ اس کی طرف جاتے ہیں، اور تخریج مختصر وہ طلباء کرتے ہیں یا وہ لوگ کرتے ہیں جن کا کام حدیث کی تخریج نہیں ہوتی بلکہ ان کا کام علوم شرعیہ کے حوالے سے بحث ہوتی ہے۔ تو جگہ جگہ ان کے سامنے جب احادیث آتی ہے تو وہاں پر وہ لوگ اس تخریج سے کام لیتے ہیں اور مختصر تخریج ذکر کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب بھی آپ لوگ تخریج کریں اس کے بعد تو ان تینوں امور کو سامنے رکھیں۔ اگر آپ تفصیلی آپ کا کام ہے تخریج مطول کی طرف جائیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کام مختصر ہے پھر تخریج متوسط میں جائیں، اگر مزید اختصار سے کام لینا چاہتے ہیں تو تخریج مختصر لازمی کریں کہ کتاب کا نام لیں، صحابی کا نام ذکر کریں کہ صحابی سے مروی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حدیث کا حکم بھی ذکر کریں، حدیث حسن ہے یا صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر نوید اقبال، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ حدیث و علوم حدیث، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔